یا پھر اگر معاشرے میں کسی کو حکمران مان لیا جائے تو اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے ماتحتوں کی جان کی حفاظت کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کی جان کی حفاظت تو درکنار، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، آج لوگوں کو بلا سبب مارا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی اگر بچاتا ہے، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی جان کی حفاظت کرتا ہے، تو گویا غیر مسلم کی جان بھی بچانا اسلام کے اندر ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اندھ بھکتی کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ نہ آج کسی کو مظلوم نظر آتا ہے، نہ آج کسی کو مرا ہوا انسان بھی نظر آتا ہے۔ مظلوموں کے ساتھ انتہائی درندگی کا سلوک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه حيزت فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي وحسنه الألباني۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں، عزیز دوستوں اور پیارے معصوم بچوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ پھر لاکھوں درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبے میں مختصر طور پر معاشرے میں امن و امان کی اہمیت پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں امن و امان کو بحال فرمائے، اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے امن و سلامتی کو پھر سے واپس لائے، اور جو لوگ بھی ہمارے معاشرے کے امن و امان کو غارت کرنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے، آمین۔ محترم حاضرین، امن و امان ہر انسان کی زندگی کا بنیادی حق ہے۔ اگر یہ انسان، کوئی بھی انسان کسی وطن میں رہتا ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، تو لہذا ہر شہری کا، خواہ وہ بڑا ہو کہ چھوٹا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، جوان ہو کہ بوڑھا،
امیر ہو کے غریب، تمام کا حق بنتا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ کسی ملک میں زندگی گزارے، اپنے ملک میں زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو جو سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ یہی امن و امان کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو پسند فرمایا تو اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر، طبعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ایسی خاصیتیں پیدا فرمائیں، ایسی خصوصیتیں پیدا فرمائیں کہ اسلام اپنے معنی ہی سے، اپنے نام ہی سے سلامتی کا ضامن بن گیا، اپنے معنی ہی سے اسلام امن و امان کا علم بردار بن گیا۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کو اسلام امن و امان عطا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام انسان کو زندگی کا حق دیتا ہے۔ اسلام انسان کو زندگی کا حق دیتا ہے۔ اگر انسان زندہ ہی نہ رہے تو اس کو امن و امان کیسے ملے گا؟ دوسری چیز، اسلام انسان کو عزت دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس زندگی ہے مگر بے عزتی کی زندگی ہے، اس آدمی کے لیے کسی بھی عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اس بے عزتی کی وجہ سے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امن و امان کے لیے، اس کی تحفظ کے لیے تیسری چیز جو عطا کی وہ عقل عطا کی۔ اگر انسان کے پاس عزت بھی ہے، انسان کے پاس زندہ بھی ہے، جان بھی ہے، انسان کے پاس اگر عقل نہیں ہے تو ایسا انسان بھی یوں سمجھیے کہ زندوں کی فہرست سے، حقیقی زندہ رہنے والوں کی فہرست سے ایسا انسان الگ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی دنیا الگ ہے، اس کی زندگی الگ ہے۔ چوتھی چیز جو اسلام نے امن و امان کی بقا کے لیے انسان کی ضرورت اور اس کے تحفظ اور سلامتی کے لیے جو چوتھی چیز عطا فرمائی مال ہے۔ انسان عزت والا بھی ہے، عقل والا بھی ہے، اور انسان زندہ بھی ہے، اس کے جسم میں جان بھی ہے۔ اگر مال نہیں تو انسان کا رہنا نہ رہنا دونوں یکساں ہے۔ کھانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، پہننے اوڑھنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ جیسے روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں، روٹی کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، کپڑے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، مکان کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال بھی عطا کیا، انسان کو مال کا مالک بنایا۔ چار چیزیں ہوئیں۔ پانچویں چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، انسان کو دین سے نوازا۔ اگر ساری چیزیں انسان کے پاس ہیں، انسان زندہ بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، عزت بھی ہے، لیکن اس کے پاس صحیح دین کی نام کی کوئی چیز نہیں، تو یوں سمجھیے کہ ایسے انسان کی یہ چاروں چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں انسان کو عطا کی اور ایسے قوانین بتائے، عقائد میں بھی، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، لین دین میں بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے نام پر جو بھی چیزیں جاری کی ہیں، آپ اس میں غور کیجئے۔ اگر اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو انہی 5 چیزوں میں ترقی کا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو اس میں انسان کے مال کی زیادتی کا حکم ہوگا، یا پھر انسان کی عزت کی زیادتی، عزت کے تحفظ کا حکم ہوگا، اس کی نسل کے تحفظ کا حکم ہوگا، اس کی جان کے تحفظ کا حکم ہوگا، اس کے دین دھرم کے تحفظ کا حکم ہوگا، یا پھر اس کی عقل کے تحفظ کا حکم ہوگا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، اگر بھگوان دے بھی دے تو پجاری روک لیتا ہے۔ محاورہ مشہور ہے کہ اگر بھگوان بعض دفعہ دے بھی دیتا ہے تو درمیان میں پجاری روک لیتا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر، طبعی طور پر، پیدائشی طور پر انسان کو جو حقوق ادا کیے، آج ہمارے نام نہاد حکمران ہم سے ہمارا یہ خدائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے حقوق ہم سے چھین رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ذمہ دار بناتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکمران بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذمہ داری دیتا ہے، یا پھر اگر معاشرے میں کسی کو حکمران مان لیا جائے تو اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے ماتحتوں کی جان کی حفاظت کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کی جان کی حفاظت تو درکنار، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، آج لوگوں کو بلا سبب مارا جا رہا ہے، لوگوں کو بلا سبب مارا جا رہا ہے، لوگوں کو جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑا کر مارا جا رہا ہے، یعنی نت نئے ایسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانوں کی جان کے تحفظ کو خطرہ ہے۔ کبھی بم دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی لوگوں کو، اپنے کار سیوکوں کو بہت سارے ہتھیار دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ افسوس حد تو یہ ہے کہ نہ پڑھنے والے کالجوں میں طلبہ محفوظ ہیں، نہ راہ چلتی لڑکیاں محفوظ ہیں، نہ چھوٹے بچے محفوظ ہیں، نہ بلکہ بارش بڑی عمر والے بزرگ حضرات محفوظ ہیں۔ افسوس ہے ایسے حکمرانوں پر، تف ہے ایسے ظالموں پر، ذمہ داروں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اگر کوئی اسلام کا شہری ہے، اسلام کے دائرے کار میں زندگی گزارتا ہے، مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے سر پر پوری انسانیت کے قتل کا گناہ ڈالا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو بھی اگر بچاتا ہے، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی جان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا غیر مسلم کی جان بھی بچانا اسلام کے اندر ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ محترم حاضرین، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں، سیکولر ملک میں، معاف کیجئے کہ ہم جمہوری ہندوستان کا حصہ ہیں، لیکن آج ہمیں اس جمہوری ہندوستان کا حصہ ہونے کی وجہ سے پشیمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کفرت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت ساری ہولناکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ وہ چھوٹی بچی جس کو اس کے ماں باپ نے بیٹی ہونے کی وجہ سے زمین میں زندہ درگور کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو بھی قیامت کے دن اٹھائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اے پیاری بچی تجھے کس جرم میں دنیا میں مارا گیا تھا۔ اسلام نہ صرف بڑوں کو، نہ صرف بزرگوں کو، بلکہ چھوٹی معصوم بچیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا یہ حق دیتا ہے کہ اگر کسی معصوم نونہال چھوٹی پیاری معصوم بچوں کو بھی اگر دنیا میں مارا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو اٹھائے گا قیامت کے دن اور اس سے پوچھے گا کہ اے معصوم تجھے کس گناہ کی پاداش میں مارا گیا تھا۔ یہ تو جان کی حفاظت کے سلسلے میں تھا۔ دوسری چیز، ایک ہندوستان کا شہری ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا جو دوسرا حق بنتا ہے کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے عمائدین، ہمارے قائدین ہماری عزتوں کی حفاظت کریں، ہماری عزتوں کی حفاظت کریں، خواہ ہم مسلمان ہوں، ہم غیر مسلم ہوں، ہم سکھ ہوں، ہم عیسائی ہوں، ہم دلت ہوں، ہم جو بھی ہوں، انسان ہونے کے ناطے ہندوستان میں ہماری امن و سلامتی کے ناطے ایک ذمہ دار کے کندھوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، ہماری عزتوں کو پامال نہ کرے، بلا وجہ ہماری عزتوں سے کھلواڑ نہ کرے، بلا وجہ جہاں پر اپنے لوگوں کو بھیج کر ہمارے ہندوستانی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال نہ کرے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ سب کچھ طاقت کے بل بوتے پر ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سب کچھ گن پوائنٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، بندوق کی نالی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور تلوار کی نوک پر ہو رہا ہے، اور بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ایک امن ہندوستان کی امن و سلامتی کے لیے جس طرح ایک انسان کی جان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح ہندوستان کے ہر ناگرک کی اس کی عزت کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز،
عقل کی حفاظت. شاعر نے کہا عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. محترم حاضرین، عقل کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کہیں کہ سوشل میڈیا کے نام پر لوگوں کی عقلوں کو اس طرح مست کیا جا رہا ہے کہ یہ عقل رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ مجنوں ہیں، پاگل ہیں، بے عقلے ہیں. اندھ بھکتی کی انتہا یہ ہو چکی ہے، اندھ بھکتی کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ نہ آج کسی کو مظلوم نظر آتا ہے، نہ آج کسی کو مرا ہوا انسان بھی نظر آتا ہے. مظلوموں کے ساتھ انتہائی درندگی کا سلوک، لوگوں کی عقلوں کو اس قدر محو کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ دکھنے میں پاگل تو نہیں ہیں لیکن اندھ بھکت ضرور ہیں. ان لوگوں کی عقل ٹھکانے پر تو ضرور ہے لیکن کام صحیح نہیں کر رہی ہے. ان لوگوں کی عقل کسی فالج زدہ انسان کے ہاتھ پیر کی طرح ہو چکی ہے کہ ان کی عقلوں پر بھی فالج پڑ چکا ہے. مال کی حفاظت. مال ہر انسان کا بنیادی حق ہے. مال کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیے کس طرح مسلمانوں کی، بالخصوص مسلمانوں کی معیشتوں کو گرایا جا رہا ہے کہ جو بڑے بڑے اساتین ہیں مسلمانوں میں، جن کی معیشتیں ہیں، معیشتوں کو گرایا جا رہا ہے، بلکہ عمدن کوششیں کی جا رہی ہیں. اور آج خود ہندوستان کی اکانومی دیکھیے کہاں کھڑی ہوئی ہے، جی ڈی پی کا معیار دیکھیے کتنا گرا ہوا ہے. اور آج حالت تو یہ ہے جو ہندوستان کے ایک چھوٹے سے صوبے جیسے ممالک بھی آج ڈالر میں ہندوستان سے آگے بڑھ رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف اس ہندوستان کا مسلمان چین سے ہے، نہ اس ہندوستان کا غیر مسلم چین سے ہے. مالی حالت تو اس قدر پست ہو چکی ہے کہ خواہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، نوجوان بے روزگار ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ضرور ہیں مگر اکثر نوجوان کوئی ڈگری لے کے بھی آٹو چلا رہا ہے، کوئی ڈگری لے کے بھی معمولی کام کر رہا ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ آپ ڈگری کرنے کے بعد بھی پکوڑے بیچ کر کچھ کمائی کر لیں. محترم حاضرین، حالت صورتحال اتنی گری ہوئی ہے، بلکہ ہندوستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری جان کی حفاظت کی ذمہ داری ان حکمرانوں پر تھی، ہماری عزتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان حکمرانوں پر تھی، ہماری عقل کی حفاظت کی ذمہ داری ان حکمرانوں پر تھی، ہمارے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ان حکمرانوں کے ہاتھ میں تھی. اور آخری چیز جسے ہم دین دھرم کہتے ہیں، دھرم کے نام پہ تو جو کچھ ہو رہا ہے، دھرم کے نام پہ ننگی سیاستیں رچی جا رہی ہیں، دھرم کے نام پہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ورغلایا جا رہا ہے، دھرم کے نام پہ ایک دوسرے کو لڑایا جا رہا ہے، دھرم کے نام پہ ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سب سے پہلی دعا کی کہ پروردگار یہاں میں گاؤں بسا رہا ہوں، یہاں تیرا گھر بنا رہا ہوں، اس سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، پروردگار اس ملک کو امن والا شہر بنا دے. کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ آج اس کی امن و سلامتی کی مثالیں دی جاتی ہیں، جہاں پر پوری دنیا سمٹ کر جاتی ہے، دنیا کی ہر نعمت سمٹ کر جہاں مکہ کی طرف جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرمائی، مکہ کی بستی کو آباد کرنا چاہا، مکہ المکرمہ کے سلسلے میں سب سے پہلے یہی دعا فرمائی، پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا. تو لہذا معلوم ہوا کہ امن والے شہر سے مراد اس شہر میں رہنے والوں کے دین کی حفاظت فرما، اس شہر میں رہنے والوں کی عقلوں کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، دین دھرم کی حفاظت فرما. یہ مراد تھا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں بڑی جامع بات بیان فرمائی ہے. امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آمن منکم معافا فی جسدہ، من اصبح منکم معافا فی جسدہ وآمنا فی سربہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ لوگوں تم میں سے کوئی آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور بیماری نہیں ہے، رات کو جس طرح صحیح سلامت سویا تھا
الحمدللہ اسی طرح صحیح سلامت بیدار ہوا ہے، اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہے، اس کے جسم میں کسی بھی قسم کا روگ نہیں ہے۔ اور پھر وَآمِنًا فِي سِرْبِهِ، اور اپنے گھر میں ایسا آدمی، اپنی امان گاہ میں ایسا آدمی محفوظ ہے، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، ایک دن کا کھانا اس کے گھر پہ موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا ایسا ہے کہ اس آدمی کو صبح میں امن و امان سے اٹھنے کی وجہ سے، اور اس آدمی کو سکون اور امن و امان رہنے کی وجہ سے، گھر میں ایک دن کی روزی روٹی رہنے کی وجہ سے، گویا ایسا محسوس ہوگا کہ پوری دنیا اس کی طرف سمٹ کر آ گئی ہے، پوری دنیا کا چین و سکون اس کے پاس ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا معاشرہ کس قدر بد امنی کا شکار ہے۔ آج ہم کس قدر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ میں نہتے محسوس کر رہے ہیں۔ آج سب کچھ طاقتیں ہوتے ہوئے بھی، ہمارا اتنا سب کچھ، اتنے سارے لوگ ہوتے ہوئے بھی، آج ہم اپنے آپ میں، اپنی ذات میں کس قدر تنہائی اور یکتائی محسوس کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ہمیں حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جیسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ان چیزوں کو لازم پکڑنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باطل ہمارے سر پر آ چکا ہے، پانی یوں سمجھیے کہ سر سے اوپر جا چکا ہے۔ اب بھی مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے دل میں یہ ایمان پختہ ہونے کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی آ جائیں، مسائل جیسے بھی آ جائیں، ہمیں اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اسلام پر ڈٹے رہنا ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر یہ سب مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ زمین و آسمان میں یہ فساد کیوں برپا ہو رہا ہے؟ ملک و معاشرے میں یہ ساری کی ساری طغیانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو محترم حاضرین، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے، صرف اچھا بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ برائیوں کو چھوڑتے ہوئے اچھا بننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، ہمیں احکامات پر نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ برائیوں کو چھوڑتے ہوئے اچھا بننا ہے۔ اگر کوئی آدمی پرہیز بھی نہ کرے اور صرف دوائیوں پر دوائیاں کھاتا رہے، ایسا آدمی کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دوائی کھانا ضروری ہے، اسی طرح پرہیز بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صرف نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، نماز کے بعد ہم وہی کبیرہ گناہ کرتے رہیے، تو یاد رکھیے ہماری قنوت نازلہ کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظالموں کے حق میں بد دعائیں کرتے رہیں اور پھر باہر جا کر ہماری وہی پرانی والی روش رہے، اسی روش پر ہم قائم رہیں، تو یوں سمجھیے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا، اپنے کیے کرائیے پر ہم نے خود پانی پھیر لیا۔ محترم حاضرین، حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں تمہیں ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی مومن ہو، اگر تم مکمل ایمان والے ہو۔ ہمیں نہ صرف ڈرنا چاہیے، نہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسلام کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، اسلام کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، جیسا کہ ہم نے بتایا اسلام کے یہ 5 اہم مقاصد شریعت ہیں، اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے سامنے والے مسلمان بھائی کی عزت سے ہم کھیلتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جس سے ایک مسلمان کی جان کو نقصان ہے، ایک مسلمان کے
دین کو نقصان ہے، ایک مسلمان کی نسل کو اور اس کی عزت کو، اس کے مال کو نقصان پہنچتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو سب سے پہلے ہم نے رون کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم کسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک امن و امان والا شہری بنائیے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے لیے امن و امان کے حالات سازگار کیجئے، اگر ہم کسی سے مطالبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے امن و امان والے شہری بنیں۔ ہم اپنی زندگی میں یہ سبق پیدا کریں کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے طرز عمل سے، میرے سلوک سے کسی مسلمان کی جان کو نقصان نہ پہنچے، کسی مسلمان کے مال کو نقصان نہ پہنچے، کسی مسلمان کی عزت کو نقصان نہ پہنچے اور کسی کی عقل کو نقصان نہ پہنچے۔ پہلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، نہ صرف نقصان نہ پہنچے بلکہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں کسی مسلمان کے مال میں کس طرح اضافے کا سبب بن سکتا ہوں، کسی کی عزت کو آگے بڑھانے میں کسی کی عزت کا سبب میں کیسے بن سکتا ہوں، بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کس کی بے عزتی کیسے کر سکتا ہوں، کہ میں کسی کی عقل کو ٹھکانے میں کیسے لگا سکتا ہوں، یہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ ہم امن و سلامتی والا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام اس امن کا داعی ہے، اسلام اس سلامتی والا دین ہے، امن و سلامتی کا علم بردار ہے، اسلام میں سلامتی کا پیغام ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے لوگوں کو بتانا ہے۔ اور رہی یہ بات آخر میں ایک دو باتیں اس تعلق سے کہ جیسا کہ بہت سارے ہم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ لوگوں کی زبانی ہم سن رہے ہیں کہ گلی کوچوں میں مخالف حکومت کی طرف سے، موجودہ حکومت کی طرف سے NRC کے دورے شروع ہو چکے ہیں۔ محترم حاضرین، خواتین کو بالخصوص اس سلسلے میں ہوشیار رہنا ہے۔ اگر گھر پر کوئی دستک دیتا ہے اور گھر والوں کی فہرست طلب کرتا ہے، گھر والوں کے سلسلے میں آدھار کارڈ یا کچھ بھی شناختی چیزیں مانگتا ہے، خواتین کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو رفع دفع کر کے باہر بھیج دیں، دروازہ نہ کھولیں۔ اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جائے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی خواتین کے ساتھ، تو بغیر اپنے گھر کے ذمہ داروں کو، اپنے شوہروں کو پوچھے بغیر کسی بھی قسم کی اطلاع ہر گھر کے دروازے پر آ کر دستک مارنے والی عورتوں پر، مردوں کو ہرگز اطلاعات نہ دے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ایک طرف ہمارے ذمہ داران، ایک طرف مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جیسے جامعہ ملیہ کے طلباء ہیں اور بھی بہت سارے ہندوستان کے مختلف صوبے کے لوگ ہیں، یہ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل، آج ان کے 29 دن مکمل ہو چکے ہیں جامعہ ملیہ میں۔ لوگوں کو، نقاب زدہ لوگوں کو، نقاب پہنے ہوئے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ جس ملک میں نہ صرف طلباء غیر محفوظ ہیں، اس ملک کی امن و سلامتی کا کیا کہنا ہے؟ یہاں نہ طلباء محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی محفوظ ہے تو وہی محفوظ ہے جو اندھ بھکتی کرتا ہے، جو اندھ بھکت بنا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ ہم حق کا ساتھ دیں، ہم حق کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے، کسی کے چند روپیوں کے عوض اپنے دین دھرم کو ہمیں نہیں بیچنا ہے، کسی کے خوف و دبدبے کی وجہ سے ہمیں باطل کا ساتھ دینا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے ہندوستان کی تاریخ، ٹیپو سلطان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آزادی کی تاریخ کو پڑھیے کہ مسلمانوں کو جتنا نقصان باہر والوں سے نہیں ہوا، اتنا نقصان مسلمانوں کو اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے منافقین سے ہوا۔ محترم حاضرین، یہ وقت ہے کہ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے منافقین کو پہچانیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگارہ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں کو سنجیدگی سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو غارت و برباد کرے، ان لوگوں کو صحیح ہدایت دے، اور یہ لوگ جو بھی مسلمانوں پر دوسرے
اکثریتی اقلیتی طبقے پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم کو نیست و نابود فرمائے، ان کے دلوں کو پھیر دے۔ پروردگار مسلمانوں کی مغفرت فرما، مسلمان مرد و عورتوں کی مغفرت فرما، ان کے حالات کو سدھار دے، ان کے آپسی معاملات کو سدھار دے، ان کی بگڑی کو بنا دے۔ پروردگار مسلمانوں کی مدد فرما، کفار و مشرکین کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے پیروں کو اکھاڑ دے، ان کو برباد کر دے، بلکہ جو تیرے دین کو اپنے نشانے پر رکھ رہے ہیں پروردگارہ تو ان کو دیکھ لے، پروردگارہ تو ان کو دیکھ لے۔ مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو ایسے ہلاک فرما جس طرح تو نے یہود و نصارہ کو ہلاک فرمایا، ان کو ایسے ہلاک فرما جس طرح تو نے عاد و سمود کو ہلاک فرمایا۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعائیں بس تجھی سے ہوتی ہیں، یہ ہاتھ تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں اٹھتے ہیں، یہ زبان تیرے علاوہ کسی کے پاس کھلتی نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین دھرم کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين أجمعين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔